اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها وإن تک سوا ذلک فشر تدعونہ عن رقابکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنازے کو جلدی لے کے جاؤ۔ اگر صاحب جنازہ نیک شخص ہے تو تم اس کو نیکی جو ہے جلدی پہنچا رہے ہو، نیکی کی طرف جلدی پہنچا رہے ہو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے یعنی گناہگار شخص ہے تو تم اپنے کندھوں سے شر کو اتار رہے ہو۔ اس سے پہلے یہ حدیث نمبر 1315 ہے، اور 1314 حدیث مبارکہ بھی یہی ہے، اس کے اندر صرف آخر پہ ایک اضافہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنازہ لے کے چلتے ہو تو اگر وہ نیک شخص ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، یعنی مجھے لے جانے میں جلدی کرو، اور اگر وہ گناہگار شخص ہو تو وہ چیختا چلاتا ہے اور وہ فریاد کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس کی آواز کو سوائے انسانوں کے باقی ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان اس کی آواز سن لیں تو اس کی آواز کے اندر درد اتنا ہے کہ انسان اس کی آواز سن کے بے ہوش ہو جائے۔ یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ ہے مردے کے سننے کا مسئلہ۔ یہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ مردہ جو ہے وہ فریاد کرتا ہے، تو فریاد کون کر رہا ہے؟ بندہ تو فوت ہو گیا ہے، روح قبض ہو گئی ہے، نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، نہ وہ سن رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مردہ سنتا ہے یا مردہ فریاد کرتا ہے، بلکہ مردے کی روح فریاد کرتی ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں موت آتی، تو روح جو ہے وہ فریاد کرتی ہے۔ گھوڑا جو ہے اس کی حس بڑی تیز ہوتی ہے، اگر گھوڑا قبرستان کے پاس سے گزرے اور کسی کو عذاب ہو رہا ہو قبر کے اندر تو وہ اس کے پاس سے گزر رہا ہو تو گھوڑا بدک جاتا ہے۔ یہ بعض بزرگوں کا قول ہے، حدیث پاک نہیں ہے یہ۔ تو گھوڑا جو ہے اس کو قبر کے اندر دیکھنے کا، کشف کی اس کو طاقت ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ حالات دیکھ لیتا ہے، یہ آواز سن لیتا ہے۔ گھوڑا بڑی برکت والی شے ہے، اس لیے حضور نے گھوڑا رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضور نے جنازے کو جلدی لے جانے کی ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، ترغیب نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ اسرعوا، جلدی لے کے جاؤ۔ جلدی سے مراد یہ بندہ جب فوت ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا، غسل کا انتظام کر کے جتنی جلدی ممکن ہے اس کو دفنا دو۔ اگر وہ نیک ہے تب بھی فائدہ مند ہے اس کو جلدی دفنانا، اگر وہ گناہگار ہے تب بھی اس کو جلدی دفنانا فائدہ مند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ رستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جنازہ پاس سے گزرا، جنازے والے آہستہ آہستہ آرام آرام سے چل رہے تھے، آپ نے لاٹھی اٹھا لی اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے حکم دیا کہ جنازہ لے کے جلدی جلدی جانا ہے، تمہیں کس نے کہا آرام آرام سے جاؤ؟ یعنی رستے میں جو دیر ہوتی ہے نا، وہ دیر بھی شریعت کے اندر گوارا نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ آپ 2 دن گھر کے اندر رکھ دیں میت، مسئلہ سمجھ آیا جی؟ جی رستے کے اندر میں یہاں سے وہ قبرستان کے پاس جاتا ہوں، آرام آرام سے جاؤں تو مانو جی 10 منٹ لگ جاتے ہیں، اگر تیز جاؤں گا تو 2-3 منٹ کا فرق پڑ جائے گا، اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن 3 منٹ کا فرق جو ہے وہ شریعت برداشت نہیں کر رہی، 3 دن کا کہاں سے برداشت کرتی؟ تو حکم یہ ہے، یہ بڑا سخت شدید گناہ ہے میت کو بغیر ضرورت کے گھر میں رکھے رکھنا۔ جی فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، رشتہ داروں کے انتظار میں میت پڑی ہے، آپ نے اس کے رکھنے کے انتظام کر لیے، حالانکہ شریعت نے رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ شریعت تو جس علاقے میں فوت ہوا اس علاقے سے اٹھا کے دوسرے میں لے جانے کے بھی حکم نہیں دیتی۔ بعض جواز کی صورت نکل آتی ہے، ہم نے جائز کر لیا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس علاقے میں بندہ فوت ہوا اسی علاقے میں فوراً اس کو غسل وغیرہ کفن شفن دے کے اس کو دفنا دیا جائے، جلدی کی جائے۔ یہ ہم ایک علاقے سے چھوڑ کے اب دوسرے ملکوں سے بھی لاش اٹھا کے پاکستان لے آتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے، یہ روش جو ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کوشش کریں جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کو سب سے پہلی ترجیح یہ ہے اس کو غسل دیا جائے،
اور غسل کے اندر جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے کہ جنازے سے پہلے، یعنی آج بندہ فوت ہوا ہے، کل اس کا جنازہ ہے، تو جنازے سے چند گھنٹے پہلے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ لوگ دوسری تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، کھانا وغیرہ، باقی معاملات، رشتہ داروں کے انتظامات، اطلاعات، ان کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے، جنازہ بے شک لیٹ ہو، فوت ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کو غسل دیا جائے۔ غسل دے لیں، بے شک جنازہ لیٹ ہے، یہ نہیں کہ جنازے سے پہلے غسل دینا، پہلے غسل دے لیں، کفن پہنا لیں، باقی انتظامات بعد کے ہیں۔ مسئلہ ہوا جی کلیئر؟ ہاں، تو یہ دیر کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، چاہے روٹی کی وجہ سے دیر کریں یا رشتہ داروں کی وجہ سے دیر کریں، کسی بھی وجہ سے دیر کر رہے ہیں، یہ شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو کوشش کریں اس کو جلدی سے جلدی تیار کرنے کی، اور دوسرا جب جنازہ لے کے چلیں تو اس کے اندر بھی حکم ہے کہ تیز تیز چلیں، اسریعوا بالجنازتی، جلدی جلدی لے کے چلیں۔ تو کسی نے غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ کتنی جلدی ہم بھاگ کے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جنازہ جاتا تھا تو اتنی سپیڈ، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے کہ ہم بھاگ کے ساتھ شامل ہوتے تھے، یعنی اتنی تیز جاتے تھے وہ۔ تو اب فقہاء نے کہا کہ تیز سے مراد یہ ہے کہ جو بھاگنے کی سپیڈ ہے اس سے کم، اور عام نارمل چلنے کی جو سپیڈ ہے اس سے زیادہ، یعنی تیز سے نارمل سپیڈ سے زیادہ تیز چلا جائے، جنازہ جلدی لے کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔